بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن ابو لہب کی موت کا عبرتناک واقعہ سنائیں گے، جسے سن کر آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ اس واقعے کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوتیلا چچا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب میں ابو لہب اور اس کی بیوی کو جہنمی قرار دیا۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل ابو سفیان کی بہن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں سب سے آگے ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے تو ابو لہب اور اس کی بیوی آپ پر اوجڑی پھینک دیتے۔ ام جمیل روزانہ رات کو کانٹے دار جھاڑیاں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر بچھا دیتی، تاکہ صبح سویرے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں تو کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچی پہاڑی پر چڑھ گئے اور سب لوگوں کو آواز دی کہ قریش سارے جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ صبح تم پر دشمن حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم مجھے سچا سمجھو گے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، میں تمہیں اللہ کے سخت عذاب کے آنے کی خبر دے رہا ہوں۔ تو ابو لہب نے کہا تجھے ہلاکت ہو، اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا۔ اس پر سورہ لہب نازل ہوئی۔ ابو لہب کہنے لگا اگر میرے بھتیجے کی باتیں برحق ہیں تو میں قیامت کے دن اپنا مال و دولت اللہ کو فدیے میں دے کر اس عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔ اس پر سورہ لہب نازل ہوئی، جس میں ارشاد ہے کہ اس کی دولت اس کے کچھ کام نہ آئی اور وہ اس کی بیوی شعلے والی آگ میں داخل ہو گئے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل کے پاس ایک قیمتی ہار تھا۔ وہ کہتی تھی کہ میں اس کو فروخت کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں خرچ کروں گی۔ ابو لہب پر اللہ تعالیٰ نے عطسہ نامی مرض ہے، یہ انسانی بدن پر نکلتا ہے۔ یہ ایک جان لیوا مرض تھا جس سے مریض ایڑیاں رگڑ رگڑ کر تکلیف سے مر جاتا۔ اہل عرب اسے ایک جان لیوا مرض خیال کرتے تھے اور مریض سے دور رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے جب ابو لہب اس مرض میں مبتلا ہوا تو اس کے گھر والوں نے اسے ایک الگ کمرے میں بند کر دیا، اس خوف سے کہ کہیں ہم بھی اس بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا۔ اس کا مال، اس کی دولت اور اس کی اولاد اس کے کچھ کام نہ آئی۔ ابو لہب 7 سے 8 دن تک اسی مرض میں ایڑیاں رگڑتا رہا، بالآخر ذلت کی موت مر گیا۔ مگر اس کے مرنے کے بعد کوئی اس کی لاش کے قریب نہ گیا، اور یوں اس کی لاش کو کمرے میں پڑے 3 دن اور 3 راتیں گزر گئی، یہاں تک کہ اس کی لاش گلنے سڑنے لگی، عطسہ کا زخم پھٹ گیا اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ اہل قریش نے ابو لہب کے بیٹوں سے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہارے باپ کی لاش گھر میں سڑ رہی ہے اور تم اسے دفن نہیں کرتے؟ اس پر ابو لہب کے گھر والوں نے کہا ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم بھی اس مرض کا شکار نہ ہو جائیں۔ ابو لہب کے گھر والوں نے سب سے پہلے دور کھڑے ہو کر لاش پر پانی بہایا، پھر اسے رسیوں اور کپڑوں کی مدد سے بغیر چھوئے مکہ کے ایک بلند مقام پر لے گئے۔ وہاں ایک گڑھا کھودا گیا اور لکڑی کی مدد سے لاش کو اس میں پھینک دیا گیا، پھر اس پر مٹی ڈال کر پتھر رکھ دیے۔ ابو لہب کی عبرتناک موت دیکھ کر اکثر قریش کو اپنی فکر لاحق ہو گئی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں،
ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔